نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیت صرف دو ہی ہیں، لیکن اب کچھ چیزیں پیچیدہ ہیں، ان کو کھولنا ہے تو پھر وہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ کل 33 منٹ ہو گیا تھا، ساتھی کہہ رہے تھے جی 10 سے 15 منٹ تک تو اگر ہو تو پھر سن سکتے ہیں، لیکن کچھ ساتھی زیادہ بھی چاہتے ہیں تو اب معتدل وقت رکھنا ہے تو پھر آیات کو کم کرنا پڑے گا۔ بس بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علم نہیں، ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے لیے ہم بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کو ہی لیں گے۔ بڑا پیارا اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو ہے وہ سکھایا قرآن کے ذریعے، لیکن کاش ہمیں اس طریقے سے جیسے سکھانا کا حق تھا اس طریقے سے اگر سکھایا جاتا تو بہت اچھا تھا، لیکن قسمت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جس کو جیسے چاہا اللہ نے اس سے ویسا ہی کام لیا۔ کسی کی کوئی نہ کمی ہے، کمی ہماری اپنی ہے، جتنی ہمارے اندر طلب تھی اس کے موافق ہمارے ساتھ اللہ پاک کی ذات نے فیصلے فرمائے۔ یہاں اس آیت کے اندر یہودیوں کی چال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوتی تھی وہ، اور ہماری امت محمدیہ کے لیے کیا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب رسول اللہ تو موجود نہیں ہے، لیکن کیا ایک اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ کسی مومن کو تکلیف دینا یا کسی مومن کو ایسے طریقے سے بلانا کہ اس کو تکلیف ہو، یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو مت کہو رائنا۔ رائنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں، التفات فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہودی اس کو ای کو کھینچ لیتے تھے، رائینا، رائینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے رائینا، صحابہ کہتے تھے رائینا، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ فرمائیں، التفات فرمائیں، ہماری بات کو سنیں۔ وہ کہتے تھے رائینا، رائینا کا مطلب ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے نوکر، نعوذ باللہ من ذالک۔ علم کا فقدان، صبر حلیم اللہ پاک نے میرے حبیب کو دیا تھا۔ آج خدا کی قسم اگر مجھے کوئی بندہ یہ کہہ دے نا اوئے اوئے خالی کہہ دے، تو اندر کی جتنی گرمی ہے نا جب تک وہ نکل نہ جائے ہاتھوں کے ذریعے سے سکون نہیں آئے گا کہ اس نے مجھے اوئے کیوں کہا ہے۔ دو جہاں کے سردار ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے ہمارے چرواہے او ہمارے نوکر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، حضور سن چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اوپر سے وہی آ گئی، اے ایمان والو اب تم رائنا نہ کہو، یہ رائنا رائنا کہہ رہے ہیں، رائنا کو بگاڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ میرے حبیب کو کوئی نوکر بنائے۔ میں نے تو اپنے حبیب کا نام بھی یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا قرآن میں نے تو القاب دیے، یا ایھا المدثر طٰہٰ، یا ایھا المزمل یاسین۔ میں نے اپنے حبیب کا نام بھی نہیں لیا یا محمد، تو یہ رائنا کہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ایمان والو رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور اے یہ کہو انظرنا ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا اور ہماری بات کو سنیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ایک اسلوب یہ بتایا جا رہا ہے، لا تقولوا رائنا کا مطلب کیا ہے؟ رائنا کا مطلب یہاں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ حضور تو موجود نہیں ہیں اور ایمان والے تو ہیں ہی ہیں، تو اب ہم تو نہیں کہہ رہے، تو ہمیں یہ کیوں ہمیں قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی مومن کو تکلیف نہ دو، ایسے نام سے نہ پکارو جس سے، جیسے عبد الرزاق ہے تو اس کو کہو رزاق، رزاق ایک ہی ہے خالق حقیقی۔ عبد المالک ہے تو اس کو مالک مت کہو، مالک ایک ہی ہے اللہ، وہ عبد ہے، اس کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسے القاب ہمارے کہتے ہیں، تبلیغ والے کہتے ہیں نام پورا لیا کرو، تبلیغ والے نہیں کہتے، قرآن سکھا رہا ہے اسلوب آپ کو کہ ادب کے ساتھ پکارنا
اور تمیز کے دائرے کے اندر رہنا یہ ایمان کا ابتدائی جز ہے۔ آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، لا تقولو، مت کہو رائنا، رائنا ہماری طرف دیکھ، ایسا معنی کسی مومن کو بھی مخاطب نہ کرو ایسے نام سے جس کے دو معنی ہوں، جس کے دو معنی ہوں، یا نام کو بگاڑ کر لینا، پورا نام لینا۔ پورا نام لینے میں کیا حکمت ہے؟ دوسرے مومن کے دل میں محبت آئے گی، آپ اس کا نام لیں گے، اس کو عزت ملے گی، آپ کی وہ عزت کرے گا، بہت سارے فساد ختم ہو جائیں گے۔ وقول انظرنا، اور ان سے یہ کہیے، اے میرے صحابہ ان سے کہو حضور سے، انظرنا ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا اور ہماری بات کو سنیں، اب رائنا نہیں کہنا۔ کافر یہودی جو چال چل رہے ہیں، ان قریب ہم ان کے ساتھ، وللکافرین عذاب علیم، ان قریب ایسی آگ میں دھکیل دیں گے کہ کوئی وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہ کوئی ثانی ہوگا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے۔ مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جو انتخاب کیا آپ کو نبوت کے لیے، اس انتخاب کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بغض ہے کہ انتخاب کے لیے رسول اللہ قریش سے کیوں آئے؟ آخری نبی نے آنا تو تھا، ہم میں کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو نازل کی گئی اس کو قطعاً یہ پسند نہیں کرتے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اس کی منشا مرضی ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، جس پر چاہتا ہے وہی کا نزول کرے، جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے شیخ بنائے، جس کو چاہے سعد بنائے، جس کو چاہے بدبخت کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حسب نسب کی بھی بات یہاں پر نہیں، رسول اللہ کے سگے چچا، ایک خون، ایک چچا مسلمان ہو رہا ہے، دوسرا چچا نہیں ہو رہا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بتا رہے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، بغض، کینہ دل کے اندر رکھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جس کے اندر اچھائیاں ہیں اچھائیوں سے محبت کرو، جس کے اندر برائیاں ہیں برائیوں سے نفرت کرو، لیکن فرد واحد سے مت نفرت کرو۔ یہاں تک کہ کفار کے ساتھ بھی نفرت کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے، اس کے کفر سے نفرت کریں گے۔ اگر کفار سے نفرت کی تو آپ اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ عبداللہ محدث کا یہی معاملہ تھا، 40-50 سال حدیث پڑھا کر، بخاری پڑھا کر، صرف ایک حقارت دل کے اندر یہ آئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی۔ حج کی جماعت کے امیر تھے، حج کی جماعت کے امیر تھے عبداللہ محدث، حج کی جماعت کے امیر تھے، جس میں 150 لوگوں کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ وہ سارے سو رہے تھے، اب شیطان نے نورانی چال چلی، شیطان نے نورانی چال چلی۔ کیا ہوا کہ پانی کے لیے گئے، کہا کہ اب ساتھی اٹھیں گے، وضو کریں گے، ان کے لیے میں پہلے سے پانی کا بندوبست کر دوں۔ اکیلے چلے گئے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اکیلے نہ جائیں، اکیلے نہ جائیں، کہ اکیلے جانے سے شیطان اچک لیتا ہے۔ تو یہ اکیلے چلے گئے، کنویں پہ چال چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ میرے عبداللہ یہ کیسی بات ہے، میرے بندے کو اتنا حقیر سمجھتا ہے؟ خیر، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ ایمان کا جز اور یہ حدیث کا درس اور یہ بخاری کا درس یہ تیرے بس کی بات تھی کہ تو دے رہا ہے؟ آج کلمہ پڑھ کے تو میرے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے؟ کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، دل کے اندر خیال آیا یہ کیسے لوگ ہیں، حقیر سمجھا۔ تو آگے کیا ہوا؟ جب حقیر سمجھا تو کنویں پر گئے پانی بھرنے کے لیے کہ جماعت میں اٹھیں گے ساتھی، اب کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو پہلے سے ان کے پانی کا بندوبست کر دوں۔ سامنے عیسائی لڑکی پانی بھر رہی تھی، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے، دل ہار بیٹھے، اس کے پیچھے پیچھے بھرنے پانی آئے تھے، لیکن اب دل اس کی محبت میں بھر گیا تو اس کے پیچھے پیچھے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر چلے گئے، پیشکش کی، آپ کی ہے یہ بیٹی؟ اس پادری نے کہا بالکل میری بیٹی ہے۔ کہا اگر میں اس سے رشتہ مانگوں، آپ سے اس کا رشتہ مانگوں تو ملے گا؟
اس نے کہا میں بیٹی سے پوچھتا ہوں. بیٹی سے پوچھا، کہا یہ لگتا تو مسلمان ہے ابا. اس نے کہا ہے تو مسلمان، پوچھتا ہوں. اس نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا عالم ہوں. سمجھ میں آئی؟ تو اس نے کہا پھر تو ممکن نہیں. کہا کیسے؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے میری بیٹی کی، اپنے پاس ہے، پہلی شرط تو میری بیٹی کی یہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ عیسائی ہوتے تو پھر میں شادی کرتی، تو آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو عیسائی ہوں گے نہیں. تو اس نے کہا میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں بھائی، کچھ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ میں آئی؟ آنسوؤں کا سمندر کتاب ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر بھی واقعہ غالباً یہ موجود ہوگا کہیں نہ کہیں عبرت کے لیے. لیکن جو کتاب ہے آنسوؤں کا سمندر، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محبت کے اندر جب گرفتار ہو گئے نا، تو اس نے کہا اب کیا کریں گے، آپ عیسائی ہوں گے؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے، وہ کسی طریقے سے جان چھڑاتا تھا. دوسری شرط میری ہے، پہلی شرط تو اس کی عیسائیت، دوسری شرط میری یہ ہے کہ آپ کو سور چرانے پڑیں گے ہمارے. سور ترکی میں دونگز کہتے ہیں، فارسی میں اس کو پگ، انگلش میں اس کو پگ کہتے ہیں. وہ سور چرانے پڑیں گے آپ کو. انہوں نے کہا سور بھی چراؤں گا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. جب ہم کسی کو اپنا دوست اور ولی بناتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کا نور دیتے ہیں ذلت سے اٹھا کے. لیکن جب جس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اسے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کے نور کو چھین لیتے ہیں اور گمراہی کے اندر پھینک دیتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا. سمجھ میں آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے بالکل بعین ہی ایسے ہی کیا. اس کی محبت، جس عصا کو ہاتھ میں پکڑ کر مسجد کے اندر امام مسجد تھے، عصا کو ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دیتے تھے مسلمانوں کو جمعے کا، وہی عصا اب سور چرانے کے کام آ رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے اپنے ایمانوں کی، مولانا فرماتے ہیں نا، ڈوب کر اپنے من میں پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. ہم اگر کسی کے نہیں ہیں نا تو ہم اپنے بھی نہیں ہیں. ہم اگر کسی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو ہم اپنے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیسے ہیں. ہم نے اپنے من میں بھی نہیں ڈوبا کہ ہم کیسے ہیں. چھوڑ دو سب کو، اپنی ذات کی فکر کرو. وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ساری زندگی شیطان اس کے پیچھے لگائے رکھے گا. یہی عبداللہ محدث کا قصور تھا. پھر کیا ہوا؟ ان کا جو ہے نا وہ 2-3 سال تک سور بھی چرائے، اس کے عشق کے اندر فریفتہ بھی ہوئے. تو پھر وہ جماعت گئی، حج سے واپس آ گئی. پھر ایک طالب علم آیا، آ کے کہا حضور اب تو کلمہ پڑھ لیجئے، ہم اللہ سے بڑا مانگ کے آئے ہیں آپ کے لیے، یا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا آپ نے گناہ کر دیا جس کی وجہ سے آپ سے ایمان سلب ہو گیا. تو انہوں نے یہ بات کہی، مجھے میری زندگی میں کوئی اور بڑا گناہ دکھائی نہیں دیتا سوائے اس گناہ کے کہ میں نے ان کو حقیر جانا تھا. میں نے کہا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو کسی کو حقیر جاننا، یہاں یہودی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ان الفاظ کو کہنا بھی میرے لیے مشکل ہے کہ وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے نعوذ باللہ من ذالک چرواہے ہیں. اس حقیر جاننے کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا؟ قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ، ہم نے تمہارے دلوں کے اوپر تالا لگا دیا، بلکہ ہم نے تمہارے اوپر لعنت کر دی ہے اس بات سے کہ تم ہمارے حبیب کو اتنا سمجھتے ہو، ایسے سمجھتے ہو. جاؤ اب تمہیں ایمان کی دولت نہیں ملے گی. اب دیکھیں گے قیامت کے قریب بھی عیسائی کمیونٹی کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یہودی مسلمان نہیں ہوگا. الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ. سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے کسی کو بھی حقیر جاننا، آپ اپنے ایمان سے اور اپنی ذات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، سمجھیں گے پھر آپ جہنم کا ایندھن ہیں اگر کسی کو حقیر جانا تو. نہیں، اگر کسی کو حقیر جانا، کوئی ایسے جملے کہے، آج سے جا کر اس سے معافی مانگیں کہ حقیر کسی کو سمجھنا یہ ایمان کی اور اس کے ذات کی موت ہے.
اور اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ اور سناتا ہوں، پھر یہاں پر آگے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک صحابی غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غالباً ان کا رنگ تھوڑا سا حبشیوں سے ملتا جلتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہے مجمع میں سعد۔ اتنی دیر میں مجمع کو روک لیا اور پھر کیا ہوا؟ اب سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو سارے موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کا انتظار کر رہے ہیں، کس کے لیے کھڑے ہیں؟ تو آخر کار فرمایا، ایک صحابی نے بولا کہ یا رسول اللہ ہم سارے تو تیار ہیں، تو فرمایا تھوڑی دیر آرام کرو۔ تو جس طرف آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس طرف متوجہ تھی، سارے صحابہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے کہ حضور ادھر کیا دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں جوں ہی دیکھا تو وہ صحابی سامنے نمودار ہوئے، سامنے آئے۔ جوں ہی سامنے آئے، پتہ چل جائے کہ سعد کو کہ اب لشکر روانہ ہے، تو حضور نے کہا چلو اب۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ان کو کہ اچھا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اتنے بڑے مجمع کو۔ کسی ایک نے ان میں سے یہ کہہ دیا، اچھا اس کالے کے لیے کھڑے تھے، اس کالے کے لیے کھڑے تھا اتنا بڑا مجمع۔ تو فرمایا حضور کے وصال کے بعد وہ لوگ جس نے یہ کہا کہ اس کالے کے لیے، اور جو لوگ ہنسے تھے اس بات پر، خالی اس جملے کو، یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا، اس کالے کے لیے کھڑے تھے، فرمایا اللہ نے ایمان کو سلب کر لیا، اور ایسا سلب کیا کہ فرمایا پھر انہوں نے یہ کہا اب حضور کے وصال کے بعد، اب حضور زندہ ہو کر دوبارہ واپس بھی آ جائیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایسا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کے پاس علم ہے نہیں ہے، کسی کے پاس عمل ہے نہیں ہے، اپنی خیر منائیں، اپنی بقا کے لیے، اپنی ایمان کے لیے، اپنی قبر کے اندر چراغ میں چراغ کو جلنے کے لیے تیل کا بندوبست کریں، اپنی قبر کو نور سے منور کرنے کے لیے اعمال کریں، چھوڑ دیں زندگیوں کو۔ ہاں اس بات پر لوگوں کے لیے پریشان ضرور ہوں، یہ میرا بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ میری بہن جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مقصد تھا، اور دل کے اندر سے گٹ 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 وہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ یہ ایک فکر تھی، اور یہ فکر عظیم ہے جو سارے کے سارے نبی اپنی امتوں کے لیے کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔